بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا جو مقصد وہ ہے کہ یہ ایک میرا دیرینہ خواب ہے کہ عام آدمی پاکستان میں کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ میرا بھی تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے، میرا چشتیاں ضلع بہاول نگر سے، اور ہمیشہ میرا یہ خواب رہا کہ کیسے عام آدمی پاکستان کے معاشی اور سیاسی اور انتظامی ان اداروں میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہے، اور کیونکہ اس کی پارٹیسپیشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ چند خاندانوں کا ہر جگہ قبضہ ہے، چاہے وہ معیشت ہو چاہے سیاست ہو۔ تو ان خاندانوں کو کیسے آپ ریپلیس کریں گے عام آدمی سے، کیونکہ ان کے پاس دولت ہے اور طاقت ہے اور وہ بااثر ہیں، اور ان کے پاس تھانے ہیں، کچہریاں ہیں، ان کے پاس پولیس ہے، ان کے پاس ہر چیز ہے جس سے وہ آپ کو کے سائز کو کٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں، اور اگر نہ روک سکیں تو وہ پھر آپ کو قتل کرا دیتے ہیں۔ یہ بھی ان کے پاس طاقت ہے اور ان کا کچھ کوئی بگاڑ بھی نہیں سکتا کچھ۔ ان کے پاس لوگ ہیں، ان کے پاس اجرتی قاتل ہیں۔ لہٰذا اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی جگہ کیسے بنانی ہے۔ اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ وہ پھر 75 میں اسی طبقے کو پھر واپس لے آیا اور بعد میں انہوں نے پھانسی چڑھا دیا اس کو۔ اب عمران خان 22 سال سے بیچارے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ عمران خان بھی اکیلے رہ گئے۔ لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں۔ آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس کا ایک واحد طریقہ ہے، وہ تعلیم۔ تعلیم کے بغیر تو کوئی معاشرہ، فرد، کوئی ملک ترقی ہی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے تعلیم کے بغیر ترقی ہو سکتی ہے تو میری اس سے درخواست ہے کہ وہ اپنا دماغی معائنہ کرائے۔ تو لہذا یہ تو چیز طے ہے، لہذا عام آدمی کو اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، چاہے وہ اپنا زیور بیچیں، گھر بیچیں، مزدوریاں کریں اور ایک وقت کھانا کھائیں، اور مکان بیچ کر اگر جھونپڑی میں رہنا شروع کر دیں، لیکن تعلیم پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور کبھی یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس فیسیں نہیں ہیں۔ اور میں گاؤں جب گیا تو میں نے جب لوگوں کو اکٹھا کیا اور میں نے کہا جی آپ کے بچے اسکول نہیں جا رہے، یہ خاندانوں کے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس فیس نہیں ہے۔ تو ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی کہ ہمارے پوتے دوتے سب جاہل رہ گئے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کے کان میں یہ کیا ہے؟ کہتی سونے کے زیورات۔ میں نے کہا یہ آپ کو کیوں نہیں خیال آیا کہ یہ بیچ کر، یہ سستی چیز ہے سونا؟ کہتی نہیں مہنگا۔ میں نے کہا نہیں، جو چیز اس کے مقابلے میں آپ کو ملے گی وہ مہنگی ہے، وہ ہے تعلیم۔ ایک ان پڑھ عورت کے ذہن میں یہ چیز آ گئی، اسی دن اس نے اپنی بالیاں فروخت کی اور دو اپنے بیٹوں کے بیٹے تھے، دو، ان کو فوری اسکول بھیج دیا، اور آج الحمدللہ مجھے بڑا اچھا رزلٹ ملا ان کا۔ بڑے پیارے بچے ہیں اور کس طرح بڑھ رہے ہیں، اور ان کو بھی ان کا پروگرام تھا کہ اینٹوں کے بھٹے پہ بھیجیں گے۔ آج وہ الحمدللہ آپ کے بچے بھی انجینئر، ڈاکٹر، ڈپٹی کمشنر، آرمی آفسر اور معیشت دان بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تعلیم شرط ہے۔ تعلیم کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا اپنا سب کچھ بیچ دیجئے، کھانا نہ کھائیے، بچوں کو تعلیم دلائیے۔ بس میرا یہ نعرہ آپ سے، یہ تو ایک چیز طے ہے، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لہذا اقرا، قرآن مجید کا پہلا لفظ، وحی کا پہلا لفظ اقرا، اور کل نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا آ کے کل بسم ربک الذی، نہیں، اقرا بسم ربک الذی، پڑھیں۔ تبھی آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اگر وہ کل کہتے تو کہہ دیتے اقرا بسم ربک الذی، کہ اللہ کا پیغام ہے دوہرا دیں، وہ نہیں دوہرا پائے کیونکہ وہ لکھا ہوا تھا۔ لہذا اقرا جو ہے وہ پہلا پیغام ہے
اور اسی پہ عمل کر کے امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، چائنا، جاپان، دنیا بھر نے ترقی کی اقرا پہ۔ اقرا ایک بنیاد فراہم کرتا ہے، یہ تو چیز طے ہے، اس پہ دوسری رائے نہیں، لہذا بھول جائیں۔ اور اقرا کیا ہے؟ ریاضی ہے، میتھمیٹکس، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، اکنامکس ہے، اور انگلش اس لیے ہے کہ یہ زیادہ علم جو ہے وہ انگلش میں ہی اویلیبل ہے، میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو، لہذا یہ ہماری ضرورت ہے۔ ورنہ میرا دل چاہتا ہے نہیں اپنی زبان میں تعلیم ہو، لیکن ہماری اپنی زبان میں کتابیں اویلیبل نہیں ہیں، تو اگرچہ بہترین ذریعہ اپنی زبان ہوتی ہے، تو یہ تعلیم پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں، یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجیے۔ اب آئیے کہ سیاست اور معیشت میں کیسے عام آدمی آ سکتا ہے؟ چند خاندانوں کا قبضہ ہے، اور پھر اس قبضے میں آپ کی مدد شامل ہے۔ جب وہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کو دھڑا دھڑ ووٹ دیتے ہیں، اور انہوں نے آج تک آپ کے ساتھ جو کچھ کرتے حشر کرتے رہے، نواز شریف اور زرداری، یہ دو خاندان، پہلے تو آپ ان دو خاندانوں کو نکالے نا، جن کے لیے آپ روز نعرے لگاتے ہیں آوے ہی آوے آوے۔ میرے سندھی بھائی، اللہ ان پر رحم کرے، وہ تو تباہ و برباد کر دیا اس خاندان نے ان کو، اور اب مزاروں پہ لگا دیا کہ مزار پہ جائیں، بس آپ کو سب کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ نہ انہوں نے آپ کو تعلیم دی، نہ صحت دی، آپ کے گھر اجاڑ دیے ان لوگوں نے۔ کراچی کا حال دیکھ لیں، تباہ و برباد کر دیا، اور لندن اور دبئی بسا دیا۔ آپ ان سے امید رکھتے ہیں؟ پہلے تو کسی دولت مند آدمی سے یا بااثر خاندان سے کوئی تعلق نہ رکھیں، اس کو نکال دیں اپنے دل سے، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے زور پہ آگے بڑھائیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ آپ طے کریں کہ آپ نے عام آدمی کو پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے۔ یہ جو مخصوص خاندان ہیں ان پر آپ لعنت بھیجیں۔ میں آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور یہ ابھی عمران خان کے بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک ہمیں لیڈر دیا جو ہماری بات کرتا ہے اور سنتا ہے، اور اس کے دل میں خواہش ہے، لیکن یہ مافیا جو ہے یہ کبھی اس کو چلنے نہیں دے گا، اور وہ اکیلا رہ گیا۔ آپ کو اس کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے آپ نے ووٹ دیے، لیکن وہ مافیا کا پریشر اتنا ہے، آپ سے 1300 روپے میں وہ مافیا نے گندم لی، اور 2600 روپے میں آپ کو آٹا دے رہا ہے۔ وہ مافیا 6 روپے کلو آپ سے گنا لیا، 110 اور 120 روپے پہ آپ کو چینی دے رہا ہے۔ بھائی آپ کو ان سے بھلے کی امید نہیں ہے، ان کی ملیں ہیں، ان کے انٹرسٹ ہیں، یہ قابض ہیں، ان کے پاس دولت ہے۔ آپ جائیں لندن اور دبئی، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ کسی پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور کو پوچھیں وہ کتنے سال سے، اگر وہ بتائے میں 20 سال سے زیادہ ہوں یا رہ رہا ہوں دبئی میں یا لندن، اس کے ساتھ بیٹھ جائیے، اس کے پاس ایک دن خرچ کیجئے، ساتھ اس کے ساتھ کھانا کھائیے، اس کو پیسے دیجئے، اگر آپ دے سکتے ہیں تو ضرور یہ کام کریے۔ وہ آپ کو تمام بڑی شاہراہوں میں لے جائے گا، پلازے دکھائے گا ان کے، میاں صاحبان کے اور زرداری کے۔ پھر لندن چلے جائیں اگر جا سکتے ہیں تو، یا لندن میں جو پاکستانی بھائی رہتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، میں نے ایک دن پورا لگایا، میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ لوگ بلینز آف ڈالرز میں ہے، اور یہ سارا آپ کا لوٹا ہوا ہے پیسہ، پاکستان کا۔ خدا کے لیے ان سے دور رہیے، ان سے کوئی بات نہ کیجیے، اور آپ بند کر دیجیے ان سے رابطے، یہ آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے، یہ اس ملک کو ختم کر دیں گے۔ اب انرجی دیکھیں، ہمارے پاس انرجی کی کمی ہے، ہماری صنعتیں بند ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں میں تاریکی ہے۔ یہ انرجی کدھر سے آتی؟ 40 سال میں کیوں نہیں آئی؟ یہ آ سکتی تھی پانی سے، یہ سورج سے، یہ ہوا سے، یہ کچرے سے، لیکن نہیں،
انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا کیونکہ یہ سستی بجلی پیدا ہوتی، سستی بجلی پیدا ہوتی تو آپ کی زندگی آپ آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے تیل اور گیس سے بجلی پیدا کی۔ تیل اور گیس سے بجلی پیدا کرنا ملک سے دشمنی ہے، اس سے تاریکی 1000 درجے بہتر ہے۔ تیل اور گیس سے بجلی بنانے والے جو ہیں وہ ہمارے ملک کے دشمن ہیں اور غدار ہیں، اور ان کی سزا موت ہونی چاہیے، جنہوں نے تیل اور گیس کے معاہدے کیے اور ان سے بجلی بنائی۔ آئی پی پی کے پروجیکٹ جنہوں نے لگائے ان کی سزا موت ہے۔ دریائے سوات پر 100 سے زیادہ ڈیم بن سکتے ہیں، ہر جگہ ڈیم بن سکتے ہیں، ہر جگہ، گاؤں گاؤں چائنا نے ڈیم بنائے۔ آپ جا کر دیکھیں، میں تو دیکھ کر آیا ہوں، انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ چائنا نے کس طرح ترقی کی۔ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بزنس شروع کیے، چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگائیں، اسمال بزنس دیے، ان کی مدد کی، وہ پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، ان کے بچوں کو تعلیم دی، وہ آگے بڑھے، اور آج چائنا آج چھا گیا چائنا دنیا پہ۔ لیکن یہ مردود ہیں جنہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ جس دن انہوں نے تیل اور گیس سے بجلی بنائی، اسی دن ہی ثابت ہو گیا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور ہمارے معاشی قاتل ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جھونپڑی والا جو ہے اس کے بچے بھوکے مر رہے ہوں اور وہ سونے کا دروازہ لگا دے اور بچوں کو کہے چپ کرو آرام سے بیٹھو، یہ سونے کا دروازہ دیکھو۔ بھائی سونے کا دروازہ وہ کیا کریں گے؟ آپ ان کو روٹی نہیں دیں گے، آپ ان کو بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے، بیمار کو دوائی نہیں دیں گے، تو خدا کے لیے ان لوگوں سے دور ہو جائیں۔ پانی سے، سورج سے، ہوا سے، کچرے سے، اس سے بجلی بنائیں۔ اور آئی پی پی پروجیکٹ، میں عمران خان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو آئی پی پی پروجیکٹ کو سمندر میں غرق کر دیں۔ نہیں بجلی ملتی تو نہ ملے، ہم اب بھی تو تاریکی میں رہ رہا ہے کراچی، ابھی کون سی ان کے پاس بجلی ہے، کون سی ہماری صنعتیں چل رہی ہیں؟ بند کر دیں یہ ڈرامے، کوئی ہمیں تیل اور گیس نہیں چاہیے۔ کبھی تیل اور گیس سے بھی بجلیاں بنی ہیں، یہ بھائی عمرہ کا کام ہے، تیل اور گیس سے بجلی بنانا اور استعمال کرنا، چھوڑیں اس کو۔ یہ تیل اور گیس کبھی کوئی طریقہ ہی نہیں بجلی بنانے کا۔ آپ جائیں پانی سے بجلی بنائیں، فوری چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں، آپ چھتوں پہ پینلز لگائیں، روٹیٹری پینل، جیسے سورج مکھی، جس طرف سورج جاتا ہے اس طرف پینل جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ سارا دن روشنی ملے گی۔ رات کی وہ جو دن کی بجلی بنے گی وہ آپ بھیجیں ٹرانسمیشن لائن میں جو گورنمنٹ کی ہے واپڈا کی، اس میں بجلی ڈالیں اور رات کو ان سے واپس لیں، بلکہ پیسے لیں۔ آپ بجلی بیچیں گے، آپ خریدیں گے نہیں، کسی گھر کا کوئی بل نہیں آئے گا۔ اور اس میں حکومت کو، بینکوں کو مدد کرنی چاہیے کہ وہ لوگ سولر پینل لگائیں۔ میری آپ لوگوں سے التجا ہے کہ سب سے پہلے ان خاندانوں کو نکال دیں سیاست سے اور معیشت سے۔ ان کی شوگر ملیں دیکھیں، انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی جائیدادیں دیکھیں لندن اور دبئی میں، یہ کہاں سے پیسہ آیا؟ پاکستان کا نہیں تو ان کے باپ کا پیسہ ہے۔ یہ پیسے کا حساب کیوں نہیں دیتے؟ یہ کیوں بار بار کبھی جی آرمی کے خلاف ہو گئے، کبھی کسی کے خلاف ہو گئے، جی عمران خان، یہ عمران خان کیا کر رہا ہے، نیب کیا کر رہا ہے؟ آپ کا حساب کتاب سب کے سامنے ہے، اب عوام کو بھی پتہ چل رہا ہے۔ جب سندھ کا بجٹ، آدھا بجٹ دبئی اور لندن میں شفٹ ہوتا ہے، کیا مراد علی شاہ کو نہیں پتا؟ پوچھیں رضا ربانی کو نہیں پتا؟ پوچھیں ان سے، سعید غنی سے، ان سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ مجھے تو بتایا انہوں نے، اور انہوں نے کہا اس کا کیا حل ہے، اگر ہم بات کریں گے تو یہ ہمیں ٹکٹ ہی نہیں دیں گے۔ ووٹ تو لوگ ان کو دیتے ہیں، ڈاکوؤں کو، چوروں کو۔ یہ مراد علی شاہ کی ضمانت ضبط ہو جائے گی اگر کھڑا ہوگا پیپلز پارٹی کے خلاف۔ تو یہ کیسے ان کو روک سکتا ہے کہ ہمارا جی آدھا بجٹ آپ نے بھیج دیا؟ ہم لاڑکانہ تک تباہ و برباد ہو گیا، کوئی سکول نہیں، گدھے بندھے ہوئے ہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی صحت نہیں، لوٹ کے کھا گئے۔ کوئی آئے مجھ سے بات کرے چلے،
پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر اعلیٰ زرداری کے علاوہ کوئی بات کرے. یہ لوگ زرداری اور نواز شریف اور میاں شہباز، یہ میرے بچپن کے، میں ان کو جانتا ہوں اسٹوڈنٹ لائف سے. بھائی یہ ڈاکو ہیں، ڈاکو، انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. آپ لوگ عمران خان کے ساتھ جڑ جائیں، اور عمران خان کو چاہیے کہ اب مہنگائی پہ قابو پائے، غربت دور کرنے کے کوئی طریقے نکالیں. ہم لوگوں کو بتائیں کہ سبزیاں اگائیں اپنی چھتوں پہ، اپنے صحن میں، مت سبزی خریدیں بازار سے. جب گندم آتی ہے تو اس پہ کنٹرول کریں. یہ لوگ ذخیرہ کرتے ہیں، 6 مہینے بعد ڈبل پہ بیچتے ہیں اور کہتے ہیں جی آٹا مہنگا ہو گیا. بھائی آٹا کیسے مہنگا ہو گیا؟ گندم تو آپ نے 1300 روپے میں لی، آٹا آپ بیچ رہے 2600 روپے میں. آپ نے ظلم کیا اس ملک پر، آپ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. آپ نے 6 روپے کلو گنا لیا اور آپ نے 120 میں ان کو حرام خوروں کو چینی بیچنے دی. یہ کون ہے مافیا؟ اس مافیا کا حساب لیا جائے، اور اس مافیا کو آپ سیاست سے نکالیں، پارلیمنٹ سے دھکے دے کر نکالیں. کائے کی پارلیمنٹ؟ کون سا انہوں نے ہمارے لیے بل بنایا؟ بچیوں کے ریپ کا تو، بچوں کے ظلم پہ تو کوئی بولا ہی نہیں. ہمارے کیس ختم کرو، ہمیں نیب سے جان چھڑاؤ. بھائی کیوں جان چھڑائیں یار؟ ہمیں تو نیب سے بھی زیادہ کوئی سخت تلوار چاہیے. میری عمران خان سے گزارش ہے کہ فوری طور پر صدارتی نظام نافذ کیا جائے. سندھ میں گورنر راج نافذ کر کے زرداری کو الطاف حسین بنا دیا جائے، ورنہ یہ بندہ آپ کے ملک کو تباہ و برباد کر دے گا. آپ لکھ لیں میری بات. آئے مراد علی شاہ مجھ سے فون پر بات کرے، میری بات ہوئی اس سے. اس نے کہا آپ تو اتنے سیاسی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں، مجھے یہ سارے جاننے والے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں تو وہ یہ ٹکٹ ہی نہیں دے گا، ضمانت ضبط ہو جائے گا. ہم اس کا ہاتھ روک سکتے ہیں جب پیسے، ہمارا بجٹ دبئی اور لندن جا رہا ہے. اور جی وفاق ہمیں پیسے نہیں دے رہا. اور بھائی وفاق کیوں چوروں کو پیسے دے؟ تباہ ہونے، جو رہ گئے وہ بھی کھا جائیں گے یہ لوگ. اللہ میاں آپ کا حامی ناصر و خدا کے لیے ان 2 خاندانوں کو سیاست سے اور معیشت سے نکال دیں. عام آدمی کی زندگی بنائیں، عام آدمی کو پارلیمنٹ بھیجیں، عام آدمی کو معیشت اور سیاست میں لائیں، اور اب بچوں کو تعلیم دیں. آپ اجڑ جائیں لیکن بچوں کو تعلیم دیں تاکہ آگے بڑھ کر وہ ان کا مقابلہ کر سکیں. انہوں نے یہ تھانہ کچہریاں کیوں کسی نے ڈسمینٹل نہیں کی، کیوں نہیں ختم کیے یہ عقوبت خانے؟ وہ اس لیے کہ غریب کو پاؤں کے نیچے رکھنے کے لیے بہترین ہتھیار تھانہ کچہری ہے. کرپٹ اور ظالم لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہذا میری آپ سے درخواست ہے، نمبر 1 بچوں کو تعلیم دلائیں تاکہ وہ معیشت اور سیاست کے ان اداروں میں جائیں. نمبر 2 ان 2 خاندانوں کو نکالیں سیاست سے اور معیشت سے تاکہ آپ آگے بڑھیں. اپنی فوج کی حمایت کریں، وہ دشمن کے سامنے سینہ سپر ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں. دشمن جب اے پی ایس اسکول پشاور میں آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آرمی والے بچے کون ہیں. بیچارے فخر سے جب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کوئی، انہوں نے گولیاں ماری سروں پر. اور کون رابطے میں تھا؟ انڈین سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈیول افغانستان میں، ملا فضل اللہ جو مردود ہے شیطان، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ساری پلاننگ ان لوگوں کی، پورا پیسہ انہوں نے دیا ہمارے ملک کو اجاڑنے کے لیے. آپ ہندوستان جو ہے وہ عوام تو ٹھیک ہے، لیکن مودی جو ہے وہ اس کی RSS جو ہے اس کی بنیاد نفرت پر ہے. 70 سال سے انہوں نے ہمیں کشمیریوں پر جو ظلم کیا، انتہا کر دی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. اب چین آیا تو تھوڑی سی چیخیں نکلی ہیں. ہم چین کی بھی حمایت کریں گے، ہم سی پیک بھی کی حمایت کریں گے. اللہ نے پاکستان کو بہترین جغرافی محل دیا ہے.
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اتنا عظیم پاکستان ہمیں دیا. رائٹ سائڈ کی دنیا وہ بھی پاکستان سے ہو کر سینٹرل ایشیا اور یورپ اور مڈل ایسٹ جائے گی، اور ادھر کی دنیا بھی ہمارے تھرو انڈیا، چائنا اور ادھر جائے گی. لہذا راہداری تو ہمارے پاس ہے. ارے دنیا کے درمیان میں تو ہم بیٹھے ہیں اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہو. کل کو انڈیا لیٹ کر جائے گا سی پیک سے، راہداری پہ لیٹ کے جائے گا، رینگ کر، گھٹنوں کے بل جائے گا. گاڑیوں پہ نہیں جائیں گے یہ لوگ، یہ منتیں کریں گے کہ ہمیں لیٹ کے جانے دو. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور پاکستان آرمی اس کی محافظ ہے، عام آدمی اس کا محافظ ہے. اس لیے یہ دشمن جو ہے پہلے عام آدمی کی تو کمر توڑ دی، انہوں نے تباہ و برباد کر دیا عام آدمی کو. اس کو جہالت دی، اس کو بیماریاں دیں، اس کو غربت دی، اس کو بے روزگاری دی، اور اب کہہ رہے ہیں جی آرمی بھی چلی جائے. کدھر چلی جائے بھائی؟ یہ ملک تمہارے رحم و کرم پہ چھوڑ دے. عمران خان اور آرمی نہ ہوتے تو آپ آدھا ملک جو ہے وہ لندن اور دبئی شفٹ کر دیتے. آپ لوگ ان کے محلات دیکھیں وہاں، بلکہ پاکستان میں بھی دیکھیں. کبھی ان بڑے بڑے پیلسز میں رہنے والے حکمران ہوتے ہیں. حکمران ہے فلیٹ میں رہنے والا حکمران ہوتا ہے جو آپ کی طرح زندگی گزارے، جس کے بچے آپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ عام سکولوں میں جائیں، جو عام آدمی کی طرح لائن میں کھڑا ہو کے اپنی ڈاکٹر سے پرچی لے. لیکن نہیں، ان کے پاس تو جہاز ہے. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.